السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آج کی اس ویڈیو میں جتنی عظیم شخصیت، اس عظیم شخصیت کا اتنا ہی مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ علیہ کے ذکر خیر کے لیے ایک 5-10 منٹ آدھے گھنٹے کی ویڈیو ناکافی ہے، بلکہ آپ پر مستقل سیمینار اور کتابیں اور مقالد معرض وجود میں آ چکے ہیں۔ تبرکاً آپ کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تقویٰ و تزکیہ کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ آپ اکثر اوقات یاد الہی میں مستغرق رہتے، نماز تہجد باقاعدگی سے ادا فرماتے تھے، اور اگر کبھی رہ جاتی تو اتنا پریشان ہوتے کہ بیمار پڑ جاتے تھے۔ علوم حدیث میں امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ علیہ کی ذات سے مسلمانان عالم نے بڑا فیض حاصل کیا۔ علم حدیث میں آپ رحمہ اللہ علیہ کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے شیخ الحدیث کا لقب عطا ہوا۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ علیہ خود فرماتی ہیں کہ ربیع الاول 904 ہجری کی جمعرات کی شب میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں، اور میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث پاک کے بارے میں اپنی ایک تالیف کا تذکرہ کرتے ہوئے عرض کی، اگر اجازت مرحمت فرمائے تو اس سے کچھ پڑھ کر سناؤں۔ حضور اکرم رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سناؤ شیخ الحدیث۔ مجھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شیخ الحدیث کے الفاظ سے یاد فرمانا دنیا و ما فیہا سے اچھا محسوس ہوا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عاشق رسول تھے، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو 75 مرتبہ حالت بیداری میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ بلند پایہ مفسر، محدث، فقیہ، ادیب حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب جلال الدین، کنیت ابو الفضل، نام عبد الرحمن، اور والد کا نام ابو بکر بن محمد تھا، اور آپ کی نسبت الحضیری المصری السیوطی الشامی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 849 ہجری دریائے نیل کے کنارے قصبہ سیوط میں پیدا ہوئے۔ اسی نسبت سے آپ کو سیوطی کہا جاتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ابھی 5 برس کے تھے کہ والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ صرف نامور مصنف، بلند پایہ مفسر، محدث، فقیہ، ادیب، شاعر، مورخ، ماہر لغت ہی نہ تھے، بلکہ اپنے زمانے کے مجدد بھی تھے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ نہایت قوی تھا۔ 8 برس کی عمر میں قرآن شریف حفظ کر لیا، پھر دیگر علوم و فنون کے حصول میں مصروف ہو گئے۔ علم حدیث میں بدر المحدثین علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمہ اللہ علیہ اور حافظ سخاوی اور دیگر جلیل القدر محدثین سے استفادہ کیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ علیہ نے تصوف اور سلوک کی منازل مشہور صوفی بزرگ شیخ کمال الدین محمد بن محمد مصری رحمہ اللہ علیہ کے زیر سایہ طے کی، اور انہی کی دست مبارک سے خرقہ تصوف پہنا اور خلق خدا کو فیضیاب فرمایا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ علیہ کو 871 ہجری میں جامعہ شیخونیہ میں شیخ الحدیث کا منصب ملا۔ اسی جامعہ میں درس و تدریس کے دوران قاضی ایاز کی کتاب شفا شریف آپ رحمہ اللہ علیہ کے درس میں مکمل ختم ہوئی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ علیہ کو اپنی ذہانت کی بنا پر 2 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ علم حدیث میں 200 سے زائد کتابیں تصنیف فرمائی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ علیہ جلیل القدر مفسر تھے۔ تفسیر بالمعصور میں الدر المنصور اور لغت میں جلالین امام جلال الدین سیوطی کی قرآن فہمی کا واضح ثبوت ہے۔ امام جلال الدین سیوطی تصنیف و تالیف کے میدان میں اپنی مثال آپ تھے۔ کثرت تالیفات میں امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ علیہ کو نہایت بلند مقام حاصل ہے۔ امام جلال الدین سیوطی کی تصانیف و تالیفات 500 سے زائد ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ علیہ کے چند مشہور کتابوں کے نام یہ ہیں: الدر المنصور فی تفسیر بالمعصور، اتقان فی العلوم القرآن، جمع الجوامع والجامع الکبیر، الجامع الصغیر، تدریب الراوی فی تقریب الناوی، تدریب الراوی
طبقات الحفاظ، تفسیر جلالین نصف اول، لباب المنقول فی اسباب النزول، الحاوی الفتاوی وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو کتابیں ہمیں معلوم ہو رہی ہیں انشاءاللہ ہم یہاں پہ لسٹ لگا رہے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 906 ہجری میں اپنے گھر روضۃ المقیاس میں خلوت نشین ہو گئے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا دل دنیا اور اہل دنیا سے اکتا گیا اور ہماتاً یاد الہی میں مشغول رہنے لگے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 19 جمادی الاولیٰ 911 ہجری میں ہوا۔ اس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 62 سال کی عمر پائی۔ وہ آج تک نوازتا ہی چلا جا رہا ہے اپنے لطف و کرم سے مجھے، وہ آج تک نوازتا ہی چلا جا رہا ہے اپنے لطف و کرم سے مجھے۔ بس ایک بار کہا تھا میں نے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے۔ دوستو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔